اب جب اتنی ساری نعمتوں کا ذکر ہوا تو اس کا بھی ذکر ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت چھین بھی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نعمتیں دیتے ہیں، جب انسان حد سے زیادہ ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نعمت کی قدر نہیں کرتا تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ ٹیکس اوے یور بلیسنگس۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں کرتے، اللہ کے کچھ قانون ہیں۔ یہاں ایک قانون کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی بے شمار نعمتیں دیتے ہیں ان کو آزمانے کے لیے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں۔ جب تک قوم اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، نعمتوں کو برقرار رکھا جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور دیتے ہیں۔ لیکن جب قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہوں میں آگے بڑھ جاتی ہے، اللہ کا صحیح راستہ چھوڑ دیتی ہے اور خود کو بدل لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں اور انہیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قوم خود پروف کر دیتی ہے کہ ہم اتنی نعمتیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ یعنی اپنی نافرمانیوں سے، ناقدری سے انسان یا قوم خود اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتی ہے کہ ہم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ جب اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ نعمتوں کا چھننا، مصیبتوں کا آنا، یہ سب قوم کے خود کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ قوم کے لیے بھی ہے اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہے۔ جب کسی انسان کو بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتا تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے اس سے۔ یہی قانون انفرادی یعنی انڈیویجول لیول پر بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھتا ہے تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کریں، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمت کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو خود اپنی نعمت کے چھننے کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے انسان کو، ورنہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ایسے ہی بات قرآن میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پھر کوئی نہیں بچا سکتا انہیں۔ پھر اور دوسری جگہ فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے تو پھر نعمتیں بھی بدل جاتی ہیں، نعمتیں پھر چھن جاتی ہیں جو کہ ان کی اپنی تھیں، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے،
کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے، انہیں زیادہ روزی دی گئی ہے، وہ اپنے روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے، تو وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور انکار کریں گے؟ پھر دوسری جگہ فرمایا، ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ انہیں تمہیں دے رہے ہیں پانی، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن ہم یاد رکھو کہ ہم اسے لے جا بھی سکتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں ذکر ہے کہ کس طرح سے نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی دن قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات کو لائے تاکہ تم اس میں سکون پا سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا، بس اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ اپنی کھیتیوں کو دیکھ لو۔ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو زمین میں بیج، اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی تم اگر انسان سوچ کے دیکھے نا، ایک بیج کو صرف ہم مٹی میں ڈال رہے ہیں، تو کیا ہمارے بس کی بات ہے کہ اس میں سے پیڑ نکال لیں ہم؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے نا، تو ہمیں اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی یہ سب پیڑ نکلنے کے بعد، پودے نکلنے کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یعنی بہت سخت آیتیں ہیں یہ۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے سخت کھارا کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سخت آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنا سب دینے کے بعد بھی تم کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ آگ تم سلگاتے ہو، یہ آگ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر دوسری جگہ آیا ہے، ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کی فائدے کی چیز بنایا ہے، یعنی آگ کو، بس اپنے اوپر اپنے رب کے انعام، اپنے رب کے بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ انہیں سب دیکھنے کے بعد اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے، جبکہ وہ باریک بین ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، لہٰذا تم اس پر چلو پھرو، اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ ہو کر جمع ہونا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یعنی زمین کا ذکر ہے کہ زمین بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی سب نعمتیں جو ہے زحمت بن جائیں۔ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ یعنی آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے تو اللہ پتھر بھی برسا سکتا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی اس میں بہت سخت آیتیں ہیں اللہ کی۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے سکتا ہے بندوں کو، اگر بندے نافرمانی کرتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں
اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہے تو رزق بند کر دے۔ یہ رزق جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ یعنی جو آنکھیں، دل، کان یہ سب بنائے اللہ تعالیٰ نے، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا ہو کر لے جایا جائے گا۔ کہہ دو کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ جو پانی جو زمین میں سے نکلتا ہے، اللہ اگر اسے بند کر دے تو کسی کی طاقت ہے کہ اپنے لیے پانی نکال سکے؟ اگر ہم یہ پورا اللہ کی نعمتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری 164 آیتیں قرآن مجید کی کور ہو جائیں گی، اور یہ سب آیتیں بہت آسان ہیں، اس میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔